صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم۔ میں سید شاہ حامد حسین شتاری، صدر آل انڈیا سنی علماء بورڈ، وہ سابقہ سیکرٹری پیرنٹس کمیٹی مدینہ پبلک اسکول، حیدرآباد کے عوام، خصوصاً ان افراد سے مخاطب ہوں جو وقف جائیداد کی حفاظت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وقف جائیداد کو بچانے کے سلسلے میں کوئی عملی اقدام نہیں کرتے بلکہ دامن چراتے ہیں۔ آج میں اخبار میں ہمارے ایک مرحوم دوست کی فوٹو دیکھا، جناب کے ایم عارف الدین صاحب، جو سابقہ سیکرٹری انجمن دستی پارچہ بافی حرمین شریفین رہے ہیں۔ اس کے بعد کوئی مصلحتاً انہوں نے جو ہے ایک اور کمیٹی بنائی، اس کا نام انہوں نے رکھا مدینہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی حیدرآباد، اور ان کا استدلال یہ تھا کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ انجمن دستی پارچہ بافی حرمین شریفین کی اسٹرکچر بنائی ہے، جبکہ انجمن دستی پارچہ بافی کے 5 اور 7 جائیدادیں تھی جو مدینہ پبلک اسکول جو نارائن گڑھ میں ہے، حمایت نگر نارائن گڑھ میں بھی ایک بہت بڑی پراپرٹی ہے، اور نام پلی میں بھی جونیئر کالج، اور اس کے بعد اب نہرو ایڈیٹوریم انہوں نے بنایا، اور 1 2 3 ملکیات تھے۔ اس 1985 اور 84 سے ہم لوگ جدوجہد کر رہے تھے۔ اس جدوجہد میں آپ اندازہ لگائیے جن لوگوں نے جدوجہد کیا اس میں کامریڈ محمد معراج صوفی تھے، کامریڈ نصرت محی الدین، کامریڈ نرسمہا راؤ، سید یوسف حسین، سیکرٹری مولانا آزاد، میں اور کامریڈ قادری اس میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ اور کئی نوجوان ہمارے ساتھ ہمدرد تھے۔ ہم نے جدوجہد کی اور اس کے بعد اس کا قبضہ حاصل کیا۔ ہمارے دوستوں میں کے ایم عارف الدین صاحب بے روزگار تھے، LLB بھی تھے، تو اب ہم تمام احباب یہ کوشش کریں کہ ان کو جو ہے اس جائیداد پہ منتخب کر دیں اور جو ہے مدرسہ چلانے کے ان کو قابل کر دیں، تاکہ ان کو انجمن دستی پارچہ بافی کا سیکرٹری بنا دیا گیا، اور یہ جائیداد آہستہ آہستہ غیروں کے قبضے میں تھی، اس کو حاصل کر لی گئی، اور اس کے بعد یہ کام کر رہے تھے۔ لیکن یہ جائیداد جو ہے وقف جائیداد ہے اور بہت قدیم وقف ہے جس کا ریکارڈ موجود ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج حیدرآباد کے مسلمان یہ بھی نہیں جانتے کہ انجمن دستی پارچہ بافی کیا ہے اور اس کی کتنی جائیداد ہے، بلکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جو جائیداد ہے مدینہ ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بڑی ایمانداری سے کام کر رہے تھے۔ ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ جب آپ یہ مدرسہ چلا رہے ہیں اور 200 بچوں کا آپ داخلہ دے رہے ہیں تو 100 بچوں کو یتیم، یسیر، بےکس، مجبور مسلمانوں کے بچوں کو آپ داخلہ دیں، اور 100 بچے جو ہے مالدار مسلمانوں کے ان کو آپ داخلہ دے دیں۔ حفاظت کے اس وقت مسلمانوں کا ایک رجحان تھا کہ کرسچن مائنارٹیز کے مدرسے میں شریک کرا کے خوش ہوتے تھے، تو ہم یہ کہا کہ آپ اسٹینڈرڈ برقرار 100، تو لیکن کے ایم عارف الدین صاحب نے ہماری اس تجویز کو قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد اختلافات ہوئے۔ میں ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں، فرد کا اگر کوئی مقروض ہے اور وہ نماز جنازہ میں جا رہا ہے، اگر امام کو معلوم ہے انہیں مقروض ہے تو وہ نماز نہیں پڑھانا چاہیے امام۔ اور دوسری بات، افراد کا اگر کوئی مقروض ہے تو اس کے بعد بھی وہ امام کو اگر معلوم ہے تو انہیں بھی اس کی نماز نہیں پڑھانا چاہیے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جو مخروص تھے
ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جب تک کہ وہ قرض ادا نہیں کرے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ایک شخص کی میت میں گئے اور جا کے وہاں پر کھڑے رہے، اور موسم چونکہ عرب کا بڑا سخت ہوتا ہے، سخت موسم تھا، تو لوگوں نے خواہش کی کہ مولانا آپ یہ ذرا چھاؤں میں آ جائیے، ادھر آ جائیے۔ تو آپ نے کہا کہ میں اس چھاؤں میں آنا نہیں چاہتا، اس لیے مرحوم جو ہے میرا مخلوص تھا، اگر میں اس کی چھاؤں میں آ جاؤں تو سود لینے کے برابر ہوں گا، لہذا میں اس کی چھاؤں میں نہیں آتا۔ دیکھیے یہ تقویٰ نہیں ہے، فتویٰ ہے، اور اتنی کروڑوں کی جائیداد پہ قابض ہیں، اور اس سے کوئی مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، نہ معاشی فائدہ ہو رہا ہے، نہ تعلیمی فائدہ ہو رہا ہے، نہ علمی فائدہ ہو رہا ہے، نہ ایک علمی و سماجی مسئلہ شخصیت سے دوری کے 4 سال یہ 2021 میں انتقال ہوا۔ وہ تمام لوگ واقف ہیں کہ تدفین کے وقت ان کی میت میں کتنے لوگ تھے۔ ہمارا مطالبہ عارف صاحب سے یہی تھا کہ آپ یتیموں کو دیجئے، تو عارف صاحب کی ذہن میں یہ بات تھی کہ یتیموں کو اگر داخلہ دے تو ہم کو ڈونیشن نہیں مل سکتا، بلکہ وہ اس مصلحت سے وہ نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے جو ہے اسی کو بنیاد بنایا اور بنا کے وہ داخلہ نہیں دیے۔ تو لیکن آپ نظام قدرت آپ دیکھیے، یہ یتیموں کو مدرسے میں آنے نہیں دیتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں یتیموں کو گھسا دیا، ان کے فرزند کا انتقال ہوا، اور وہ جو ہے اپنے پوتروں کو انہوں نے اپنے گھر میں رکھ لیا، پوترا پوتری جو بھی ہے۔ مگر آپ دیکھیے کیسا نظام قدرت ہے، اور وہ اولاد نیک اور بہتر ہوتی ہے جو اپنے والدین کے قرض کو ادا کرتی ہے۔ یہ بچے ان کے لڑکیاں لڑکے جو بھی ہیں یہ اچھے تعلیم یافتہ ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں اسی چراغ سے انہوں نے کئی چراغوں کو جلا لیا۔ آپ ٹھیک ہے وہ کریے، لیکن اس وقف کی جائیداد کو آپ اوقاف کے حوالے کریے۔ ہمارے چیئرمین جناب عظمت اللہ صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس فائل کو منگائیں، انجمن دستی پارچہ بافی حرمین شریفین کے نام پہ آپ یہ کارروائی چلی ہے، یہ منگائیے۔ اس لیے موجودہ سیکرٹری جناب اسد اللہ صاحب بھی بڑے سمجھدار آدمی ہیں، اللہ ان کو فکر ادا کرے کہ وہ جو ہے کسی کی جو ہے اثر میں نہ آئے، بلکہ دیانتداری ایمانداری سے فیصلہ کرے اور اس جائیداد کو اپنے قبضے میں لے لے۔ اور میں دیگر وقف جائیداد پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں انہیں درخواست کر رہا ہوں ان سے، اور مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے اس جائیداد کو زیر نگرانی لینے کا مطالبہ کریں، اس لیے اس کی حفاظت بے حد ضروری ہے۔ اور جنہوں نے وقف کو ڈی وقف کر دیا تھا، میں صرف اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ ان کی مغفرت کرے، لیکن یہ ملت کے مقروض ہیں، اور ملت ذمہ داری ہے کہ وہ ملت کا قرض ادا کریں، اور اس جائیداد کو جو ہے انتہائی کشتی میں رکھ کے وقف بورڈ کے حوالے کر دیں، تاکہ دیگر دشواریوں سے محفوظ ہے۔